اور پھر اس کے بعد علماء اکرام کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے پاور پالیٹکس کے اندر اپنا حصہ وصول کرنا. تو جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں، ان کی مشاورت کے بغیر چیزیں کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ فقہ کو شریعت کا نام دیتے ہیں، ریاست کو شریعت کا مخالف قرار دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے قرآن و سنت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان سے اپنی تشریحات کو قرآن و سنت قرار دے کر منوا لیں اور اس سے ہماری حیثیت بحال ہو. تو یہ کشمکش ہے، سیاسی جنگ ہے، جس کے اندر ہم دین کے ساتھ ایک نتیجے کا کھلواڑ کرتے ہیں. آج تو ریاست کا بالکل حق ہے قانون سازی کرنا اس باب میں. علماء کو قرآن و سنت کا نام اس میں بالکل نہیں لینا چاہیے. جو دلیل دینی ہے علم اور عقل کی بنیاد پہ دیں. فقہ کو زیر بحث لے کر آئیں گے تو پھر یہ چیز بھی زیر بحث آئے گی کہ وہ جو آپ کی فقہ ہے تو پھر آپ اس کو پورا نافذ کرنا بھائی. پھر آپ یہ نیشن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ووٹنگ فقہ میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ ووٹ لے کے قومی اسمبلی میں آپ بیٹھیں گے. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا فقہ میں. نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وزارتیں لیں گے، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین. فقہ میں تو کہیں نہیں ہے. فقہ میں تو تصور ہی نہیں موجود. تو اگر چیزوں کو فقہ کے مطابق کرنا ہے تو پھر اونٹوں پہ بیٹھیں، جا کر سونے کو مبادلے کا ذریعہ بنائیں، باٹا ٹریڈ کریں اور غلام لونڈیا پالیں اور اس کے بعد پھر آ کر گفتگو کر لیں ہمارے ساتھ. لیکن اگر جدید ریاست میں رہنا ہے تو اس کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کو سمجھیں، قانون کی بنیاد کو سمجھیں، ریاست کیسے آگے بڑھتی ہے اس کو سمجھیں. اس میں اگر یہ مذہق خیزی آپ لے کر آئیں گے تو جو کچھ تھوڑی بہت عزت دین کی بچی ہے وہ بھی سر بازار پامال ہو جائے گی.